اچھا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عبداللہ بہت زبردست آپ نے سوال کیا، اور یہ بہت دکھتی رگ ہے ہماری کہ جیسے کہ میرے ساتھ میرے جو بیچ میٹ تھے وہ 100 سے زائد لوگ ہم پنجاب لاء کالج سے جو 2007 تک کا بیچ تھا اس میں سے ہم نکلے، تو پریکٹس میں ابھی 3-4 لوگ ہی بچے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو سوچ کے آیا ہوتا ہے بندہ، جس نے اتنی تعلیم حاصل کی، اتنے اخراجات کیے، اس سے کوئی پراپر سورس آف انکم نہیں نکل رہا ہوتا۔ یہاں پہ آتے ہیں، پراپر پلیٹ فارم میسر نہیں ہوتا، چیمبر سے ان کو کسی قسم کی ٹریننگ نہیں دی جاتی، چیمبر سے ان کو فائنینشلی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، اور ان وجوہات کی یہ بہت ساری وجہ ہیں، اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری بار ایسوسیشنز کوئی اس طرح کا رول ادا نہیں کر رہی۔ سملرلی ہمارے لاء کالجز میں بھی کوئی ایسا موٹیویشنل لیکچرز نہیں ہوتے، انہیں بتایا نہیں جاتا کہ انہوں نے چیمبرز کیسے سلیکٹ کرنے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ جو میں نے میرا اگر یوٹیوب چینل ہے افضل جدون لاء کمپنی کے نام سے، آپ اس میں دیکھیں گے تو میں نے اس ٹاپک پہ باقاعدہ وہ ویڈیوز میسیج ریلیز کیے میں نئے وکلاء کے لیے کہ آپ کس طرح آپ کو اپنا چیمبر چننے کے لیے، اپنے چیمبر کا انتخاب کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹس کرنی ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پراپرلی چیمبر کا انتخاب نہیں کر پاتے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر ایسے چیمبر میں جاتے ہیں جو سیاسی چیمبر ہوتا ہے، ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہی ہوتی ہیں آفس میں۔ اس کے بعد ایسے چیمبر میں جاتے ہیں کہ جن کے پاس پری ٹرائل کام نہیں ہوتا، وہ پوسٹ ٹرائل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے پری ٹرائل کام سے مراد میری ہوتی ہے کہ جیسے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے پری ریسٹ بیل ہے، آفٹر ریسٹ بیل ہے، اس دوران جتنے کام کیے جاتے ہیں، یا اسی طرح فیصلہ ہونے سے پہلے نئے وکیل کے لیے جو ضروری ہے وہ پری ٹرائل پروسیڈنگ کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد ٹرائل کی پروسیڈنگ کو سمجھنا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے چیمبرز کو بعض اوقات جوائن کر لیتے ہیں جن کا کام ہی سارا کانسٹیٹیوشنل کام ہے، وہ صرف ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ان کے سینئرز کام کرتے ہیں، تو ان کو وہ ماحول میسر نہیں آتا، پھر ارننگ کے ریسورس ہیں ہی نہیں، اسی وجہ سے ارننگ کے ریسورسز نہیں ہوتے، اور اس وجہ سے ہمارے جو نوجوان وکلاء ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے چیمبرز میں پراپرلی ہر وکیل، ہر سینئر وکیل صرف اپنے چیمبر کی ذمہ داری لے لے، اور اللہ تعالیٰ جو وکلاء ان کے پاس ٹریننگ کے لیے آتے ہیں یا اپرینٹسشپ کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، صرف ان کی رسپانسبلٹی وہ سینئر لے لے، تو میرا خیال ہے کہ اس پروفیشن میں اچھے لوگ آئیں، اور جو لوگ آتے ہیں وہ اس پروفیشن کو چھوڑ کر کبھی بھی نہ بھاگیں۔ ہمارے علم کے مطابق آپ کا سکسیس ریٹ